علی حق ہے علی حق ہے علی علی ہے جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق. خدا اور رسول ائمہ معصومین نے بھی بعض جملوں کو اور بہت ہی دہرایا ہے. سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے میرا خیال میں 37 دفعہ فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی مستند روایات قابل اعتبار لوگوں کے خواب جن کے بارے میں غلط بیانی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب ہمارے مرحومین ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے، اگرچہ اس مضمون کی روایات موجود ہیں کہ جو مرحومین ہیں ان کو ان کے اعمال کے مطابق روح وہی ہوتی ہے جو ابھی اور آج ہمارے بدن میں موجود ہوتی ہے. موت کے موقع پر یہ روح اس جسد خاکی سے نکل جاتی ہے اور ہم جسد خاکی کو اٹھا کے سپرد خاک کر دیتے ہیں، اور جب اس کو سپرد خاک کرتے ہیں تو پھر وہ نکیر اور منکر سوالات کے لیے، اس سے امتحان کے لیے قبر میں آتے ہیں، اور وہ روح جو جسد خاکی سے نکل چکی تھی وہ دوبارہ اسی جسد خاکی میں داخل کی جاتی ہے، اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حقیقت میں سوالات کا جواب روح دیتی ہے اور زبان کے ذریعے دیتی ہے. ابھی اس دنیا میں بھی حقیقت میں روح بولتی ہے زبان کے ذریعے، روح دیکھتی ہے زبان کے ذریعے، روح سنتی ہے زبان کے ذریعے. یہ ہمارے اعضائے بدن یہ اوزار کا کام دیتے ہیں، باقی اصل عمل روح کا ہے، اصل جواب دہ روح ہے. وہی روح اسی جسد خاکی میں داخل ہوتی ہے، اور جس طرح میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں زبان کے ذریعے میری روح بولتی ہے، اور جب کبھی آپ سے درخواست کی جائے یا آپ کو کوئی نکتہ پسند آ جائے تو آپ نعرہ لگاتے ہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، وہ روح بھیجتی ہے البتہ زبان کے ذریعے. سوال جواب کے بعد، نکیر منکر کے سوال جواب کے بعد پھر وہ روح اس جسد خاکی سے نکل جاتی ہے، صرف جسد خاکی قبر میں رہ جاتا ہے، اور یہ روح ایک اور جسم جس کو جسم مثالی کہا جاتا ہے، انتہائی شفاف اور صاف، جو کہ عام طور پر نظر بھی نہیں آتا، اس جسم میں چلی جاتی ہے روح. چنانچہ ہمارے تمام مرحومین کے جو ارواح ہیں وہ اس جسد خاکی سے نکل چکی ہوتی ہیں، اور وہ جسد خاکی کسی کا جسد خاکی قبر میں ابھی تک تر و تازہ ہے. بعض کے جسد خاکی وہ بوسیدہ اور مٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں. میں نے غالباً وہ کسی سال ثواب کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، جبرائیل امین نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جنت اور دوزخ کو آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. جنت اور دوزخ نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کیا، میں نے جنت اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا مشاہدہ کیا، اور دوزخ اور جو اس میں سختیاں ہیں ان کا مشاہدہ کیا. جنت کے 8 دروازے تھے، ہر دروازے کے اوپر 4 جملے لکھے ہوئے تھے، 4 8 32، اور ان 4 جملوں میں سے ہر دروازے پر 4 جملوں میں سے پہلا جملہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہماری روایات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے، اہل سنت کے روایات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصرتہ بعلی یہ لکھا ہوا ہے.
علی ولی اللہ نہیں ان کی کتابوں میں. اس میں اللہ فرماتا ہے میں نے علی کے ذریعے اپنے محمد اور اپنے رسول کی مدد کی کتابوں میں ہے. اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کے اوپر 3 جملے درج ہیں. 7 تیے 21 اور 8 چوکے 32, 53 جملے. ابھی موضوع میرا یہ نہیں ہے, کہیں کہیں بعض مقامات پر یہ جملے میں سنا چکا ہوں. ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہے, جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کا بدن قبر میں تا قیامت تر و تازہ رہے, سیدھا نہ ہو نہ سڑے, اس کو چاہیے کہ مسجد میں جھاڑو دے. مسجد میں جھاڑو دینے کے نتیجے میں انسان کا بدن قیامت تک تر و تازہ رہتا ہے. اور جو شخص یہ چاہے کہ میرا بدن وہ قبر میں موجود حشرات کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے, اس کو چاہیے کہ اپنا بیشتر وقت مسجد میں گزارے. اس کے نتیجے میں بھی یہ انسان کو فائدہ ملتا ہے. بعض کا جسد خاکی تر و تازہ رہتا ہے. بہت لوگوں کو جنہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے امانتی طور پر دفن کیا جائے, اور جب حالات اجازت دیں یا تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے عتبات مقدسہ نجف یا کربلا, اکثر وصیت کرتے ہیں نجف وادی السلام کے بارے میں. ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی المنازل الاخرہ, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. بہت فائدہ مند کتاب ہے. آخرت کی منزلیں, آخرت کی جو پہلی آخرت کا جو سفر ہے اس کی پہلی منزل وہ جانکنی کی منزل ہے. اس میں وہ روایات یا وہ اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جانکنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. بہت کٹھن مرحلہ ہے جان نکلنا, سکرات الموت کہا جاتا ہے اس کو. جو آدمی یہ چاہے کہ میری جانکنی کا مرحلہ آسان ہو, اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے. نہیں, کئی اعمال ہیں. اس کے بعد پھر کس کا مرحلہ ہے؟ جانکنی کے بعد. جانکنی کے مرحلے میں ہم متوجہ نہیں ہوتے کن مشکلات سے وہ ہمارے مرحوم دوچار ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت وہ متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا اچھے کام کیے ہیں, کیا کون سے برے کام کیے ہیں, کون سے حقوق اللہ میرے ذمہ واجب الادا ہیں, کون سے حقوق الناس میرے ذمہ واجب الادا ہیں. عزیزوں کے بچھڑنے کا تصور, عزیزوں کے اس کے بعد ان کے بیوی کے بیوہ ہونے کا تصور, بچوں کے یتیم ہونے کا تصور. پھر سب سے خطرناک یہ کہ شیطان اس وقت آخری مرحلے میں اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اپنے ایک ہمسائے کی وہ جانکنی کے مرحلے میں اس کی عیادت یا اس کی مدد کے لیے پہنچے. آپ نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو, قل لا الہ الا اللہ. وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا. یہ نہیں کہ اس کو کلمہ آتا نہیں تھا, نہیں, کلمہ آتا تھا. ابھی میں نے خطبے میں عرض کیا ہے, امام زین العابدین نے ہمیں بتایا ہے کہ وہی نکیر اور منکر کے سوالات کا جواب کون دے پائے گا. صرف ان سوالات کے جوابات کا دنیا میں رٹنا کافی نہیں ہے. دنیا میں سورہ فاتحہ کی طرح 2 کے پہاڑے کی طرح رٹا ہو, لیکن 5 اعمال اور شرائط کو امام نے بیان کیا ہے جو جس میں یہ خصوصیتیں ہوں گی, وہ ان کا جواب اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حق کو جاری فرمائے گا. الفاظ یہ ہے انتقہ اللہ بالصواب, حق کا جواب عطا فرمائے گا. اور جس میں یہ خصوصیتیں نہیں ہوں گی اس کی زبان کام نہیں کرے گی, اس کی زبان رک جائے گی. انتقہ اللہ بالصواب, اس کی زبان تھر تھرائے گی. درود بھیجیے گا تو محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو ایک مرحلہ جانکنی کا ہے. آپ نے اس کے سرانے پر آ کے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ.
یہ اس روایت سے بحار الانوار کے اندر ہے جلد نمبر 6 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وقت آخر انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. شیطان ابلیس الگ اس کی کوشش ہوتی ہے سرانے پہ کھڑے ہو کے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. دعائے عدیلہ کا یہی فائدہ ہے. مفاتیح الجنان کے اندر جو دعائے عدیلہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو زندگی میں پابندی سے یہ دعا پڑھے وقت آخر شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. وہ اس دنیا سے راسخ العقیدہ اور ثابت قدم اٹھتا ہے اس دنیا سے جو دعائے عدیلہ کو پڑھے. ایک کٹھن مرحلہ ہے. لا الہ الا اللہ وہ نہیں پڑھ سکا. جن کے والدین بقید حیات ہیں اولاد کو ان کے ساتھ نیکی احترام اور تکریم اور تعظیم کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے. حدیث رسول خدا کی وہ آدمی شقی اور بدبخت ہے جس کو رمضان المبارک کو درک کرے رمضان کا پورا مہینہ یہ زندہ رہے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے. وہ بڑا بدبخت ہے. جسے فرمائے جو آدمی رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے وہ باقی مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکے گا مگر یہ کہ اس سال اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور ذی الحج کی 9 تاریخ کو وہ میدان عرفات میں حاضری اس کو نصیب ہو. اللہ تعالیٰ اس کو وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے میدان عرفات میں جو رمضان المبارک جس کا نام رسول خدا نے فرمایا ایھا الناس لوگو یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ برکت رحمت اور مغفرت لے کے آیا ہے. اس مہینے میں جو گناہ نہیں بخشے گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں بخش دیتا ہے. بدبخت ہے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے. اسی طرح وہ آدمی بھی بدبخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کا موقع دے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے یا جانکنی کے مرحلے کو آسان نہ کر سکے. بڑا بدبخت آدمی ہے وہ. نہیں پڑھ سکا. لوگ سمجھے کہ اب یہ کمزوری کی وجہ سے بولنے کی طاقت اس کے اندر ختم ہو گئی ہے. اگر بولنے کی طاقت ختم ہوئی ہوتی اللہ کا رسول اس کو حکم نہ دیتا کلمہ پڑھو. رسول کا فرمانا کہ قل لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا. پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے. جو خاتون سرانے پہ کھڑی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا کہ حل انتی ساخطۃ علی کیا تو اپنے اس بیٹے سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں 6 مہینے سے یا مجھے تھوڑا سا تردد ہے یا 6 سال سے میں اپنے اس بیٹے سے باتیں نہیں کرتی. صرف ناراض کی بات نہیں ہے. فرمایا یہی وجہ ہے یہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کی توفیق اس سے سلب ہو گئی ہے. فرمایا میں شفاعت کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے راضی ہو. آپ اگر راضی ہیں یا رسول اللہ میں بھی راضی ہوں. ماں کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد جب کہا قل لا الہ الا اللہ وہ زبان جو ابھی 2 منٹ پہلے کام نہیں کرتی تھی فصیح عربی زبان میں اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا ماذا ترى کیا دیکھ رہا ہے تو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ رسول خدا کو بھی پتہ چلتا ہے مرنے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے. اس کی سرانے پر کھڑے عزیزوں اور تیمارداروں کو وہ پتہ نہیں چلتا وہ مرنے والوں کو پتہ چلتا ہے. مرنے والا جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے سرانے پر کھڑے عزیزوں کو نظر نہیں آتا. ماذا ترى کہا ارا سوادا و بیاضا یا رسول اللہ ایک سفیدی نظر آ رہی ہے اور ایک سیاہی نظر آ رہی ہے. ایہما اقرب الیک ان دونوں میں سے
کون سے تیرے زیادہ نزدیک ہے، سفیدی زیادہ نزدیک ہے یا سیاہی؟ کہا نہیں، سفیدی دور ہے اور سیاہی نزدیک ہے۔ پھر اس کی حالت بگڑنے لگی۔ رسول خدا ملک الموت اسرائیل سے مخاطب ہوئے اور کہا محلن محلا، ابھی اس کی روح قبض نہ کر، مجھے اس کو کچھ سکھانا ہے۔ کہا ایک مختصر سی دعا پڑھو، اس کے بعد پھر مجھے بتاؤ کہ سفیدی نزدیک ہے یا سیاہی نزدیک ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر۔ اس دعا کی برکت سے مستفید ہوں آپ، یاد کریں اس کو عام حالات میں بھی، اور خصوصاً سجدے میں، نماز کے آخری سجدے میں۔ قرآن کی آیت ہے سجدہ کرو اور خدا کا قرب حاصل کرو۔ یہ آیت اگر پڑھوں گا ابھی تو آپ سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ مجلس میں آپ سب جو ہے نا وہ سجدے میں گر جائیں۔ ترجمہ یہ بنتا ہے سجدہ کرو اور خدا کا قرب حاصل کرو۔ روایات میں ہے سب سے زیادہ خدا کا مقرب انسان اس وقت ہوتا ہے وہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب خدا کے قریب ہو۔ یہ دعا مانے، یا من یقبل یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر۔ اے وہ ذات جو اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان کے قلیل مختصر اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے گناہان کثیرہ ان کو بخش دے، اور زندگی میں جو تھوڑے بہت اعمال یا تیری عبادت میں نے کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے ہیں بندے کو کیا چاہیے؟ اندھے کو دو آنکھیں، زیادہ گناہ جو زندگی میں کیے ان کو خدا بخش دے، اور معمولی اعمال جو انجام دیے اس کو خدا قبول کرے، پھر تو انسان کی نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ دعا پڑھی اس نے، فرمایا اب دیکھو اس دعا کے پڑھنے کے بعد کیا نظر آتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب بھی سفیدی اور سیاہی نظر آ رہی ہے، لیکن سیاہی دور ہو گئی ہے، سفیدی میرے قریب آ گئی ہے۔ جو بیٹھے ہوئے تھے عزیز ان سے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اس دعا کی برکت سے تمہارے اس عزیز کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور معاف کر دیا ہے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، قبر کا مرحلہ، پھر برزخ کا مرحلہ۔ جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق